Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. جتنے لوگ ادھر ادھر ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سامنے تشریف لے آئیں اور یہ کرسیاں پر کر لیں۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی کہ بے شک انسان گھاٹے اور خسارے میں۔ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ نیک اعمال نہ کرے، اعمال صالحہ، اور حق بات کی تلقین نہ کرے اور مصیبت پر صبر نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، کیا ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیکار اور یوں ہی بنا دیا؟ نہیں، بلکہ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے اور تم سے آخرت کے اندر پوچھ اور تاچھ نہیں ہوگی؟ بلکہ فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے رہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت اس سے بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی پائیدار نہیں ہے، دنیا کو بقا نہیں ہے، اور دنیا کی محبت کو بھی بقا نہیں ہے، اور دنیا کے اندر جتنی یہ اشیاء ہیں، جتنی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک یعنی جاندار چیز کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر ہے۔ آنے والی زندگی، کیونکہ میرے بھائیوں، دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے، اور دنیا کے اندر جتنی چیز ہے اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اشما شیتا فإنک میت وعمل ما شیتا فإنک مجزی بی، کہ اے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ دنیا میں جیسے چاہیں ویسے زندگی گزارے، لیکن دنیا کے اندر یعنی دنیا کی محبت کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور آخرت یعنی اللہ کی محبت کو بقا ہے، اور اگر اچھے اعمال انسان کرے گا تو اس کے عمل کا اس کو ایک دن بدلہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے راتوں رات کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی، کتنی دعائیں کی کہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم دنیا کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارو، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری کس حالت کے اندر یعنی انتقال تمہارا ہو۔ فرمایا کہ یعنی ایمان کے ساتھ انتقال کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ہماری زندگی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ جس بندے کے زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، میرے بھائیوں، وہ انسان اللہ کے فرائض کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کے فرائض کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں روند سکتا۔ ہم ذرا سوچیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہی سچی
ہماری عقیدت اور محبت ہے کہ آقا نے تو یہ فرمایا تھا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے، اور جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے یا ہم تکلیف پہنچا رہے؟ ہم غور کریں۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہیں اور اللہ کا ڈر ہماری زندگی کے اندر ہے، تو آخر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں دے رہے؟ اگر ہماری نماز چھوٹ رہی، ان کی سنتوں سے روگردانی ہو رہی، تو میرے بھائیوں ہم ذرا غور کریں کہ آقا ہم سے خوش ہوں گے؟ بتاؤ۔ ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہے وسط کے اندر آ گئے اور فرمایا، ان سے جو ہے بھائی محمد بیعت تھے، اچانک جو ہے وسط کے اندر آ گئے، فرمایا کہ بھائی محمد تو نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے خلاف زندگی گزاری، یعنی کیا؟ داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پوچھ لیا کل قیامت کے دن کہ اے بھائی محمد یہ بتا تو نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کیوں نہیں سجائی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں ہم ذرا غور کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کن اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں سچا مومن اور صحیح مسلمان وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی محبت کے اندر بدنامی ہے، اور مخلوق کی محبت کو دنیا کے اندر فنا ہونا ہے، اور یہ خالق کی محبت کے اندر عزت ہے، مخلوق کی محبت کے اندر ضلالت ہے، اور جو مخلوق سے دل لگائے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا۔ جو اپنے خالق و مالک سے دل لگائے گا وہ اس کو ایک نہ ایک دن اپنے مالک سے ملا دیا جائے گا، اور جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، میرے بھائیوں وہ ایک نہ ایک دن آقا کے طریقے کے مطابق اس کو آقا سے ملا دیا جائے گا۔ ہم ذرا غور کریں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کیا غیروں کے طریقے پر نہیں کر رہی؟ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائیوں مشرق کی طرف چلو، مغرب کے دلدادہ نہ بنو، کیونکہ مغرب کے وقت جو ہے سورج غروب ہوتا، اس وقت اندھیرا ہو جاتا، اور مشرق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرق میں پیدا ہوئے، مشرق سے آئے، مشرق کی طرف چلو گے تو روشنی ملے گی۔ مشرق کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ میرے بھائیوں فرمایا کہ اندھیرے میں نہ چلو، اندھیرے میں تمہیں ٹھوکروں کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا، اور اجالے میں چلو گے تو تمہیں راستہ مل جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے تشریف لے آئے۔ پہلے جو ہے حضرت اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو جب ان کو دنیا سے رخصت یعنی ہونا ہوتا تھا، انبیاء کو جب دنیا سے جانا ہوتا تھا تو اللہ پیغام بھیجتے تھے کہ جاؤ میرے نبی سے یہ پوچھو کہ وہ رہنا چاہتے ہیں یا ابھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اچانک آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ کوئی اجنبی ہے، یہ کوئی آدمی، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا تم کیسے آئے ہو؟ ایک تھپڑ مارا اور آنکھ نکال لی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی یعنی حضرت اسرائیل اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو دنیا سے یعنی وہ تو مرنا نہیں چاہتا، اس نے جو ہے میرے ایک تھپڑ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور میری آنکھ نکل گئی۔ حضرت اسرائیل کی آنکھ نکال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت اسرائیل کو تھپڑ مارا۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ اسرائیل پھر جاؤ
اور ان سے کہہ دو کہ جاؤ اے موسیٰ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے تو ہاتھ کے نیچے، اور ان سے یہ فرما دینا کہ ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی، جتنے بال آئیں گے اتنے سال جئیں گے۔ میرے بھائیوں، فرمایا اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ اس کے بعد بتا دینا کہ موت ہی ہے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیا اور یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، اور اللہ نے بتلایا ہے کہ یعنی جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال جئیں گے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہونا؟ فرمایا اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اس کے بعد ہی مرنا ہے تو مجھے ابھی لے چلو۔ تو میرے بھائیوں، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر میری طرف متوجہ نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا۔ جب یونس کا یہ حال ہے تو میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کے کتنے نافرمان بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تقوی والی زندگی گزارنے والے بنے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال پوچھ لیا۔ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ بتاؤ کہ جانتے ہو تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں امیر المومنین جانتا ہوں۔ فرمایا کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کی ایک کھیت ہے جیسے، اور وہاں پر کانٹوں کی ایک باڑ ہے، یعنی آپ کو جس راستے سے جانا ہو وہ راستہ بہت تنگ ہو اور اس کے دونوں جانب ناک پھنی سمجھتے ہو، ان کی کانٹوں کی باڑ ہو دونوں جانب، اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اس راستے سے آپ کو گزرنا ہو تو آپ اس راستے سے کیسے گزرو گے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اس راستے سے جب میں گزروں گا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، کیونکہ راستہ بہت شکست ہے، بہت پتلا ہے، بہت دشوار ہے، اس راستے سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب کانٹوں کی باڑ لگی ہے، ناک پھنی کے پیڑ ہیں جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، جس راستے سے نکلنا بڑا مشکل ہے، جس راستے سے نکلنا بڑا دشوار ہے، جس راستے سے نکلنا بڑا کٹھن ہے، اس راستے سے کیسے نکلا جائے گا؟ فرمایا کہ جب اس راستے سے نکلوں گا تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، ان کپڑوں کے دامن کو سمیٹ لوں گا تاکہ میرے کپڑے اس کانٹوں کی باڑ میں کہیں پھنس نہ جائیں، اس میں الجھ نہ جائیں۔ اگر میرے کپڑے پھنس گئے تو میرے جسم میں کانٹے چبھ جائیں گے، اور کانٹے چبھیں گے تو جسم سے خون بہے گا، جسم سے خون بہے گا تو جسم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اپنے آپ کو اس کانٹے کی باڑ کے راستے سے بچا کر یوں ہی نکلوں گا۔ فرمایا کہ اصلی تقوی یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے، بازار کے اندر جائے گا تو وہاں مکر و فریب کا دھندا چل رہا ہوگا، وہاں پر جھوٹ، غیبت، لین دین، ناپ تول کے اندر کمی زیادتی ہو رہی ہوگی، وہاں پر برائیوں کا ماحول ہوگا، وہاں پر لڑکیاں جو ہے بے نقاب پوش ہوں گی اور اپنی لالی اور لپسٹک کے اندر اپنے میک اپ یعنی کے اندر ایسے چل رہی ہوں گی تمہارے ایمان کو گھسیٹنے کے لیے۔ ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں وہی انسان
انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جس کی زندگی کے اندر ہر ڈگر، ہر لمحے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، جس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی ہوگی، وہی انسان اپنے آپ کو گناہوں کے بازار سے بچا سکتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان مسجد کے اندر ہے، جب تک مسجد کے ماحول کے اندر رہتا ہے تب تک نورانی ماحول کے اندر رہتا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو آقا کی صحبت میں رہتے، تو جس وقت صحبت میں رہتے تھے اس وقت ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی، لیکن جب ان کی مجلس سے الگ ہوتے تو ان کی کیفیت کا رنگت بدل جاتی تھی۔ کیسے میرے بھائیوں؟ جب وہ مجلس سے باہر آئے تو کیا باہر کہنے لگتے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام اپنے آپ کو ایسے ماحول میں دیکھتے تو میرے بھائیوں، لکھا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حنظلہ یہ بتاؤ منافق کیسے ہو گئے ہو؟ فرمایا کہ اے امیر المومنین، جب آقا کی صحبت میں رہتا ہوں، آقا کے دربار میں رہتا ہوں، جب مسجد کے ماحول میں رہتا ہوں تو اس وقت میرے سامنے جنت اور جہنم ہوتی ہے، اس وقت اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ اور جب اس مجلس سے باہر آتا ہوں تو کہیں دنیا کے خیالات ذہنوں کے اندر گھومنے لگتے ہیں، دنیا کے چکر، دنیا کے ماحول میں گم ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اے حنظلہ، اگر جو حالت نبی کی مجلس میں رہتی ہے، اگر یہی حالت تیری باہر کے ماحول میں رہے تو تیرے فرشتے تجھ سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ نہیں، فرمایا مومن کا ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا رہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے کام دھام چھوڑ کر صرف تسبیح لے لو اور مسجد کے ماحول میں ہر وقت پڑے رہو، بلکہ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آقا نے ہمیں زراعت کے اصول بھی بتائے ہیں، ہمیں تجارت کے اصول بھی بتائے ہیں، اور گھر کے ماحول میں کیسے رہنا ہے یہ بھی ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہمیں مساجد کی چہار دیواری کو بھی آباد کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہمیں آنے والے وقت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے ہم کیسے بابرکت مہینے کو اور مبارک مہینے کے اندر ہم جو ہے اللہ کو منانے والے کیسے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں شد میزرہ اپنی لنگی کو کس لیتے تھے۔ کہا نہیں جاتا کہ فلاں آدمی نے اپنی لنگی کو کس لیا، یعنی جب محنت کا میدان ہو، کام کی سخت ضرورت ہو، ایسے ماحول میں کہتے نہیں کہ آدمی نے کمر کو کس لیا، اب محنت سے کام کرتا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مبارک مہینہ پائے اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو نہ بخشوائے، اس سے بدنصیب شخص کون ہو سکتا؟ آپ ذرا سوچیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کوشش کریں اور فکر کریں، دل کے اندر یہ تہیہ کریں کہ ہمیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے اور ساری نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے
اور اپنے روٹھے ہوئے رو رو کر خوب اپنے رب کو منانا ہے۔ جیسی بھی زندگی ابھی تک کٹ گئی میرے بھائیوں، اس زندگی سے ہم آپ توبہ کریں، آنے والی زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بادشاہ کے ایک باغ تھا اور اس باغ کے اندر کئی حصے تھے۔ ایک نوکر کو، ایک خادم کو، ایک شخص کو بلایا اور اس کو بلا کر ایک ٹوکری دی۔ ٹوکری دینے کے بعد یہ فرمایا کہ اے وہ شخص، یہ ٹوکری لے لو اور اس ٹوکری کو لے کر اس باغ میں جاؤ، آپ کو جہاں پر بہترین اچھے پھل نظر آئیں آپ کو ٹوکری کو بھر کر لانا ہے۔ یعنی آپ اپنی ٹوکری کو پھلوں سے لے کر آؤ، اچھے برائی کی قید نہیں لگائی۔ بہرحال یہ لکھا ہے کہ اپنی ٹوکری کو پھلوں سے بھر کر لے آؤ گے تو تمہیں انعام اکرام سے نوازا جائے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیں، وہ آدمی بڑا خوش ہوا، اس نے سوچا کہ چلو باغ کے اندر تو پھل لگے ہیں، ابھی ہم ٹوکری کو پھلوں سے بھر کر لے آتے ہیں۔ وہ شخص باغ کے پہلے مرحلے میں داخل ہوا، دیکھا کہ پھل لگے ہوئے، تو اس نے یہ سوچا کہ چلو اگلے حصے سے پھل توڑ لوں گا، کاش کہ اس سے بہتر آگے کے پھل ہوں۔ پھر وہ اگلے حصے میں داخل ہوا، دیکھا کہ پہلے کے مقابلے میں اگلے حصے کے پھل اس سے بہتر تھے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا ذہن کے اندر کہ نہیں، اگلے حصے سے توڑ لینا، اس سے بہتر اگلے حصے میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور یہ سوچتا رہا کہ میں اگلے حصے سے پھل توڑ کر ٹوکری کو بھر لوں گا اور بادشاہ سے انعام اکرام حاصل کر لوں گا۔ حتیٰ کہ آخری درجے کے مرحلے میں پہنچا، وہاں اس حصے میں دیکھا کہ کوئی پھل نہیں۔ اب بیچارہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ میرے بھائیوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اس شخص سے عبرت حاصل کرو جو ٹوکری کو اپنے سر پر لاد کر چلا تھا اور یہ امید لگا رہا تھا کہ میں بادشاہ سے انعام اکرام حاصل کر لوں گا۔ اپنی ٹوکری کو بھر کر پھلوں سے لے کر آنے کے بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج نہیں کل نیک اعمال کر لوں گا، لیکن کر نہ پایا۔ آخری حصے میں یہاں تک کہ کوئی پھل نہ ملے، اے انسان تو یہ سوچ لے کہ وہ جو ٹوکری تھی، ٹوکری سے مراد تیرا نام اعمال تھا، یعنی تیرے نیک اعمال تھے، اچھے اور برے اعمال کا وہ ترازو کے اندر بھرنا تھا۔ اور وہ بادشاہ سے مراد، جس بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تو ٹوکری پھلوں سے لاد کر لانا، اس بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت خالق کائنات احکم الحاکمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ اور حصے سے مراد تیرے زندگی کے وہ ایام ہیں، تیرے زندگی کے وہ سال تھے کہ جو تو یہ سوچتا تھا کہ میں آج نہیں کل سے نماز پڑھوں، میں آج نہیں کل سے اپنے رب کو منا لوں گا۔ اے انسان تو یاد کر، اگر تیری آنکھ تو رات کو سویا ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ لوں گا، اے انسان کیا تجھے بھروسہ ہے کہ صبح تجھے ملے یا نہ ملے؟ میرے بھائیوں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا ستار ہے۔ میرے بھائیوں اللہ ہمیں وہ جو رات کو بغیر عشاء پڑے ہوئے میٹھی نیند سلاتا ہے، اللہ اگر چاہتا، جس کی ہم نافرمانی کر رہے، وہ چاہتا تو ہمارے بستر کے اوپر سانپ اور بچھو پیدا کر دیتا، ہمیں ڈس لیتے، اسی حالت میں دنیا سے ہمیں بلا لیتا۔
میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے ایک مینڈے قد کا یعنی باٹے اور ٹھنگنے قد کا ایک شخص آدمی آیا نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ٹھینگا نہیں بنایا، تو نے مجھے باٹا نہیں بنایا۔ جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا۔ ہم ذرا سوچے میرے بھائیوں، ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم کینسر والے مریض کو دیکھتے ہیں، ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے انسانوں، کتنے دل تمہارے پسیج چکے ہیں، کتنے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل کے اوپر یہ سوچ تو آنی چاہیے تھی کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کینسر کی بیماری سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھا جس کا اے اللہ مجھے علم بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، پھوٹی قسمت ہماری کہ اس جسم یعنی ہم صبح شام کھا رہے، آرام سے چل رہے، آرام سے سو رہے، آرام سے بات کر رہے، کیا ہم نے اس جسم کے شکرانے کے لیے میرے بھائیوں 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہ اے اللہ، تو نے مجھے دیکھنے والا بنایا، اے اللہ تو نے مجھے بولنے والا بنایا، اے اللہ تو نے مجھے چلنے والا بنایا، اے اللہ تو نے مجھے سوچنے اور سمجھنے والا بنایا، اے اللہ تو نے مجھے پاگل نہیں بنایا، اے اللہ تو نے مجھے جو ہے اندھا نہیں بنایا، تو نے مجھے بے عقل نہیں بنایا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہر اعتبار سے مجھے صحیح اور سالم بنایا۔ کیا مجھے توفیق ملی؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قرآن کے اندر قسم کھائی، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، چلنے والے گھوڑوں کی قسم، اس کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور وہ راکھ جو چلے اور پتھر سے ٹکرا جائے اس کی نکلنے والی چنگاری اور آگ کی قسم۔ بے شک انسان، ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، یعنی فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، بڑا ہی نافرمان۔ تاکید در تاکید، تاکید در تاکید اللہ نے قسم کھائی، نہ شکری بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، کیوں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے یہ فرمایا، یعنی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اے اللہ تو نے جانوروں کی قسم کیوں کھائی؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو انسانوں کی قسم کھا لیتا۔ اے اللہ تو کسی اچھی چیز کی قسم کھا لیتا۔ جانور تو تھرتھل ہیں، جانور تو ہم سے نیچے کے ہیں، جانور تو بے زبان ہیں، اے اللہ تو نے ان کی قسم کیوں کھائی؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ مالک سوار ہے گھوڑے کے اوپر اور لگام لگی ہوئی ہے، جیل مالک کے ہاتھ میں ہے اور تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، مالک کو رکنے کی ضرورت ہے، تیز رفتار گھوڑے کو لگام دیتا ہے، گھوڑا اپنے دونوں بازوؤں کو تان کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مالک کہیں گرنے نہ پائے، مالک کہیں گرنے نہ پائے۔ گھوڑا استبل کے اندر بندھا ہوا ہے اور رات کے 2 بج رہے ہیں،
ساری دنیا سو رہی ہو، مالک اور جانور اتنا وفادار، گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار جانور ہے، اگر مالک کو رات میں 2 بجے بھی ضرورت پڑ جائے، مالک کی آواز سنے گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے، مالک اس کے اوپر سوار ہو، مالک کو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن انسان یہ رات تک سوتا رہتا ہے اور صبح فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا۔ اللہ نے میرے بھائیوں اس لیے تاکید در تاکید یہ قسم کھا کر فرمایا، یعنی ناشکری بیان کی، اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنے رب کے فرما بردار بندے بنے، نافرمان نہ بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں آنے والے وقت کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اور مرا جانور گھاس کھاتا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے یہ بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ سبھی ماں بہنوں تمامی بھائیوں سے یہ گزارش ہے، التماس ہے، اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی، صحیح ہوگی تو اللہ ہماری نیتوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر انسان ایک شربت پی رہا، نیت کا کتنا بڑا فرق ہے، فقہاء نے مسئلہ نکالا، اگر ایک انسان شربت پی رہا اور ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں شراب پی رہا ہوں، فرمایا کہ پی تو شربت رہا ہے لیکن اس کی نیت کے بدلنے کی وجہ سے یہ جو ذہن کے اندر یہ بات پھیلی کہ میں شراب پی رہا ہوں تو اس کو شراب پینے کا گناہ ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہماری نیت ٹھیک ہے اور ہم یہ دل سے نیت کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کی پوری کوشش کریں گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور آنے والے وقت کو بہتر بنائیں گے، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کریں گے، توہین نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے ساری نمازوں کی پابندی کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جو حضرات قرآن نہیں پڑھے اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے مولانا حلیم صاحب بات کر رہے تھے، ایک نعت ہوگی اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ سمے رسالت میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھ دو، سمے آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احيني مسكينا وامتني في المساكين واحشرني في المساكين وزمرة المساكين۔ اے اللہ ہم سب خطا کار مجرم گناہگار، اے خالق و مالک، اے پیارے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے اللہ ہمیشہ کمزور بڑوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اے اللہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اے اللہ آپ کریموں کے کریم ہیں، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ ہم سب کو گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب گناہ کرتے کرتے بہت تھک چکے مولا، آخر کب تک تیری نافرمانی کر رہے؟ اے اللہ تیری نافرمانی کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں ہم سب ذلیل ہیں۔
بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اے اللہ یہ صرف ہم سب کی بغاوتوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو عین انصاف کرتا ہے۔ اے میرے مالک ہم سب لیکن ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر وہ طاقتیں اور قوتیں نہیں ہیں اے اللہ جو ہم سب مصیبتوں کو برداشت کر سکے۔ اے پیارے اللہ دنیا کی محبت کی طرف سے رخ پھیر کر اپنی محبت میں غرق کر لے۔ اے اللہ اگر تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اے اللہ اگر تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اے اللہ اگر تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اے اللہ اگر تیرے نبی کی سنتوں پر نہ چل پائے تو کہیں نہ چل پائے۔ اے اللہ تو نے جو کامیابی کے راستے بتلائے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اسی راستے پر چلا۔ اے اللہ اسی راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم فقیر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنی محبت کے آغوش میں لے کر اے اللہ مرتے وقت تک کے لیے اے اللہ دین کے لیے دور کے لیے اے اللہ قبول مقبول فرما لے۔ اے اللہ للہیت عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ امت کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ آج ہماری بہنیں بہت مرتد ہو رہی ہے۔ اے اللہ ان تک صحیح پیغام نہ پہنچا سکے۔ اے اللہ اب اس غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جن بھائیوں تک تیرا صحیح پیغام پہنچانا چاہیے تھا اے اللہ ان بھائیوں تک پیغام کو نہ پہنچا سکے۔ اے اللہ قیامت کے دن اگر تو نے پوچھ کر لی کہ تیرے ہوتے ہوئے تجھے میں نے علم دیا تھا لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے تو نے کیا کیا؟ اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے مولا اس غریب سے دین کا کام لے لے۔ اے مولا ہر ایک کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ اکیلا الیاس کھڑا ہوا تھا آج پوری دنیا کے اندر دعوت کا کام پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما کر اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا عادی بنا دے۔ اپنے در کا اے اللہ فقیر بنا دے۔ اے اللہ اپنے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ مولا امت کے اے اللہ آج کہاں جا چکی ہے۔ اے اللہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اے اللہ کاش کی یہ امت تیرے سامنے سر جھکانے والی بن جاتی۔ اے اللہ یہ سر جھکا تو اپنے آگے جھکا۔ اے مولا یہ جو تو نے پیشانی دی ہے صرف تو نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے دی ہے۔ اے مولا مخلوق سے ہٹا کر اپنی طرف راغب کر لے۔ اے مولا آج جو ہماری بہنیں بیٹیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ ان کے بھائیوں کے دلوں پر ان کی بہنوں کے دلوں پر ان کے ماں کے دلوں پر آرے چل رہے ہیں اے اللہ تو نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے حافظ کی بہن کے لیے اے اللہ ہم سب فقیر تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ ہمارے اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے انسان کچھ نہیں کر سکتا صرف دعا کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان سب کو اللہ بال بال مغفرت فرما کر اے اللہ درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ آنے والے مبارک مہینے میں اے اللہ ہم سب کو ہمت و استقلال کے ساتھ اے اللہ اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی آج سے پہلے اے اللہ جو کبھی روزہ نہ رکھ سکے تھے اے اللہ آنے والے وقت میں توفیق دے دیجئے گا۔ اے اللہ توفیق
جب تک تیری شامل حال نہ ہوگی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ مسجدوں کو اللہ خالی نہ رکھنا، اے اللہ اپنی مساجدوں کو آباد کرا لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں مصلی قائم فرما، اے اللہ بے حیائی کو دور کر کے ہماری بہنوں بیٹیوں کو ماؤں کو اے اللہ دین سے ہم کنار کر دے، اے اللہ دین سے ہم کنار کر دے، اے اللہ اگر ماں ہماری دیندار نہ بنی، بہن ہماری دیندار نہ بنی، بیوی ہماری دیندار نہ بنی، رشتہ دار ہمارے دیندار نہ بنے، اے اللہ تو کل قیامت کے دن یہ گریبان پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہم کو صحیح راستے نہ بتلائے، اے اللہ تو ہر ایک کو دیندار بنا دے، اپنا مطیع فرما بردار بنا لے، اے اللہ جو شر کے اے اللہ جن شرور و فتن سے آقا نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن خیر کی لائن سے آقا نے دعائیں مانگی ہیں اے مولا ان میں پورا حصہ عطا فرما، ان میں پورا حصہ عطا فرما، اے مولا کیا پتا جس گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہونا ہو، اے مولا کیا پتا وہ مارکیٹ میں آ گئی ہو، اے مولا کیا پتا قبر کھودنے والے لوگ پھاوڑے لے کر کندھے پر چل رہے ہو، اے مولا کیا پتا جس کپڑے میں اے اللہ کفن دیا جانا ہو، اے مولا کیا پتا، اے مولا کیا پتا وہ دکان پر آ گیا ہو، اے مولا کیا پتا ہماری نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ تیار ہو چکے ہو، اے مولا اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھے، اے مولا اس سے پہلے تو ہمیں تقوی اور کامیابی والی نماز عطا فرما دے، اے مولا اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے لیے روئے، اے مولا اس سے پہلے ہمیں تو اپنے آگے رونے والا بنا لے، اے مولا ہماری ان مختصر سی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام اہل اللہ، تمام بزرگان دین کے اے اللہ تمام صحابہ صحابیات کے صدقے طفیل میں قبول و مقبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا رب۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.